صاحب ٹھیک ہے. شبیر صاحب آپ اپنا مائک انمیوٹ کر لیں, تھوڑا سا آپ بھی اپنا انٹروڈکشن دے دیں. باقیوں نے دے دیا ہے تو پھر ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. Sir, my name is Mohammed Shabir. Sir, I am from Peshawar. اچھا ماشاء اللہ, ٹھیک ٹھیک. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ انجینئر Sir, ہیں. BS Mechanical Engineer. Sir, last semester ہے پیپر بھی چل رہے ہیں سر. اچھا اچھا ماشاء اللہ. چلیں انشاءاللہ آپ سٹارٹ کرتے ہیں. ہم لوگ سب کا انٹروڈکشن تو ہو گیا, باقی میں آواز میری آپ لوگوں کو آ رہی ہے کلیئر ہے کوئی؟ ٹھیک ہے. اچھا کچھ آپ لوگ میرے سے خیال ہے 2-3 نہیں تھے جب ہمارا انٹروڈکشن سیکشن ہوا تھا. باقی میں آپ لوگوں کو اپنا انٹروڈکشن دے دیتا ہوں. میرا نام ریحان احمد ہے اور میں 2019 سے ہول سیل امیزون کی فیلڈ سے ریلیٹڈ ہوں, جس میں ہول سیل ایف بی اے بھی کر رہے ہیں ہم لوگ, ڈراپ شپنگ بھی کر رہے ہیں, آن لائن آربیٹریج بھی کر رہے ہیں. لیکن جو اب ہم لوگ اس میں کریں گے تھرو آؤٹ دی جرنی, یہ جو کورس کریں گے یہ ہول سیل ایف بی اے کریں گے ہم لوگ اس میں. لیکن میں آپ لوگوں کو امیزون کا جتنے بھی بزنسز ہو رہے ہیں, 3 بزنس ہو رہے ہیں ٹاپ پہ جو ہو رہے ہیں, پرائیویٹ لیبل, ہول سیل ایف بی اے اور ڈراپ شپنگ اور آن لائن آربیٹریج, یہ سب کا انٹروڈکشن میں آپ کو دے دوں گا تاکہ آپ لوگوں کو نا اس کے بارے میں پتہ ہو کہ یہ کون کون سے بزنس ہو رہے ہیں اور کس طریقے سے ہو رہے ہیں, کون سے بزنس کے لیے کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. بے شک اپنے ساتھ نوٹس بنا لیں, بے شک آپ یہ ویڈیو دیکھ لینا بار بار تو آپ کو یاد ہو جائیں گے. یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو کلائنٹس ہیں آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ اب میں نے کام سٹارٹ کرنا ہے, کوئی ہوتے ہیں جن کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے, کئیوں کو نہیں پتہ ہوتا, تو آپ لوگوں کو نالج ہونا چاہیے تاکہ کلائنٹ کو آپ سارا کچھ ایکسپلین کر سکیں کہ آپ نے یہ بزنس کرنا ہے تو یہ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہیں, یہ چیزیں ریکوائرڈ ہیں, اور کون سا بزنس ماڈل کس طریقے سے ورک کرتا ہے. تو اس میں جو سب سے پہلے ہمیں ڈاکومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں اس کے لیے. امیزون کے کوئی بھی بزنس آپ نے کرنا ہے, ہول سیل کا خاص طور پہ ہول سیل کا کرنا ہے یا آپ نے ڈراپ شپنگ کرنی ہے کوئی بھی, تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے کمپنی رجسٹرڈ کرنی پڑتی ہے. چاہے یو کے میں کریں, یو ایس میں کریں, یا کسی بھی کنٹری میں آپ نے بزنس کرنا ہے نا اس کا, تو آپ کو کمپنی چاہیے. اس کے لیے آپ کو کمپنی کی رجسٹریشن کروانی پڑتی ہے. اس کے بعد آپ کو جو دوسرا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے وہ چاہیے ہوتا ہے ای آئی اے نمبر. اگر آپ یو ایس میں کام کر رہے ہیں تو ای آئی اے نمبر ہوتا ہے, امپلائر آئیڈینٹیفکیشن نمبر ہوتا ہے. اگر آپ یو کے میں کام کر رہے ہیں تو ویٹ نمبر ہوتا ہے, ویلیو ایڈڈ ٹیکس, ٹیکس رجسٹریشن ان کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ 2 ڈاکومنٹس چاہیے. اس کے بعد آپ کو چاہیے ہوتی ہے ویب سائٹ چاہیے ہوتی ہے جو کہ آپ نے اپنی کمپنی کی ڈیٹیلز پہ بنانی ہے. ای کامرس ویب سائٹ بنانی ہے, اپنی بنانی ہے کلائنٹ کی, جو جس کا بھی آپ بزنس کر رہے ہیں. پھر آپ کو فون نمبر چاہیے اس کے لیے, اور آپ کو اس کا ریسیل سرٹیفکیٹ ہوتا ہے یو ایس میں. یہ 3 ڈاکومنٹس آپ کو چاہیے یو ایس میں کام سٹارٹ کرنے کے لیے. یو کے میں سٹارٹ کرنے کے لیے ویٹ رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے اور کمپنی کا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ چاہیے. اگر تو آپ کے کلائنٹ ادھر کے پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں یا کیا نام ہے اوورسیز ہیں, کہیں اور کرنا مطلب کسی اور کنٹری کے یو ایس میں بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, یو کے میں, تو ان کو پھر وہ چاہیے ہوتا ہے ایڈریس چاہیے ہوتا ہے. وہ ایک ایڈریس آن لائن مل جاتا ہے, یا کوئی اپنا جاننے والا آپ کا ادھر ہے ان کا کلائنٹ کا جو آپ کا اپنا, تو ان کے نام پہ بن جائے گا ایڈریس, کمپنی بن جائے گی. نہیں تو پھر آپ کو ایڈریس بائی کرنا پڑتا ہے, اس کی بھی کاسٹ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں جو ریکوائرڈ ہوتی ہیں آپ کو اسٹارٹ کرنے کے لیے. تو اگر کوئی بھی آپ سے پوچھتا ہے یا آپ کو کوئی کلائنٹ ہے یا کچھ بھی, تو آپ کو نالج ہونا چاہیے کہ مجھے کیا کیا چیزیں چاہیے, یو ایس میں کام کرنے کے لیے کیا چاہیے اور یو کے میں کام کرنے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیے. اب اس کو بنانے کا جو کاسٹ آتی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. یو کے میں تقریباً آتی ہے 300-400 پاؤنڈ آتی ہے کاسٹ نارملی. ڈفرینٹ اسٹیٹس کی ڈفرینس بھی ہو سکتی ہے اور ڈفرینٹ اکاؤنٹنٹ ڈفرینٹ چارج کرتے ہیں. ویسے نارملی 300-400 پاؤنڈ چل رہی ہے فیس. یو ایس میں جو چل رہی ہے وہ تقریباً 600 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے, کئی میرے خیال ہے 500 بھی لے رہے ہیں اکاؤنٹنٹس. 500 سے اسٹارٹ ہو رہی ہے اور 1000 تک جاتی ہے ڈفرینٹ اسٹیٹس کی. وائمنگ کے ریٹس کم ہے, فلوریڈا کے پھر ڈفرینٹ ہے, پھر نیو یارک کے ڈفرینٹ ہے, اور اس طرح سے نا ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ڈفرینٹ ریٹس ہوتے ہیں ان کے ٹیکس وغیرہ کے حساب سے. تو یہ اس کے اسٹارٹنگ کے لیے آپ کو یہ چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ کلیئر ہے کہ ہمیں ڈاکومنٹس کیا چاہیے. اگر آپ لوگوں نے لکھنا بھی ہو تو لکھ لینا, نہیں تو آپ وربلی آپ لوگوں کو ذہن میں ہونا چاہیے. اس کے بعد دوسرا پی ایل کا بزنس کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ لیول کا جو ہوتا ہے. پرائیویٹ لیول کا بزنس ہوتا ہے جس میں آپ لوگوں نے اپنی ساری انویسٹمنٹ صرف ایک پروڈکٹ کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. آپ وہ آپ کا اپنا برانڈ ہوتا ہے, اس کی آپ رجسٹری کرواتے ہیں, اس کے آپ کو کیا نام ہے 110% وہ آپ کے نام کے اوپر ہوتا ہے. اس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں ہوتا. اس میں ٹوٹل انویسٹمنٹ بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے. بے شک اس میں انویسٹ لگے, اس میں جو منیمم انویسٹمنٹ یو ایس میں کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرے خیال سے 15,000 سے اسٹارٹنگ ہو رہی ہے. تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پروڈکٹ کس کیٹیگری کا, چھوٹا ہے بڑا ہے کون سا ہے. ٹھیک ہے, اور یو کے میں جو ہوتی ہے وہ یو کے میں آپ 10,000 پاؤنڈ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں, 7-8 ہزار پاؤنڈ سے بھی اسٹارٹ کر سکتے ہیں پی ایل کا بزنس. اگر کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ میں نے پرائیویٹ لیول اپنا کرنا ہے تو کیا انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے, میں کس طریقے سے اس کو کروں, تو اس کے لیے اتنی انویسٹمنٹ ریکوائرڈ ہے. یو ایس میں منیمم 15,000, یو کے میں 7-8 ہزار سے بھی شروع ہو سکتی ہے. اگر بہت ہی چھوٹے پروڈکٹس ہیں تو پھر وہ انویسٹمنٹ کم سے بھی شروع ہو سکتا ہے وہ والا بزنس.
اب اس میں ہوتا کیا ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایک پروڈکٹ ڈھونڈتے ہیں، اس کو اس کے سارے اس کے جو اسٹیٹس ہیں وہ انالیسس کرتے ہیں، کمپٹیٹرز جو ہیں اس کا سارا انالیسس کرتے ہیں کہ اگر ہمارے کمپٹیٹرز کون کون سے ہیں، اور پھر ہم نے اگر ان کو کمپیٹ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں کیا کیا چیزیں کرنی پڑیں گی، کتنی سیلز لیں گے تو ہم لوگ پروفٹ میں آئیں گے. تو یہ ساری چیزیں پہلے ہم پروڈکٹ کا انالیسس کرتے ہیں. پروڈکٹ کا انالیسس کرنے کے بعد پھر ہم اس کا اسٹیج آتی ہے سورسنگ کی. پھر ہم لوگ چیک کرتے ہیں کہ اگر ہم اس کو سورس کرتے ہیں یا خریدنا ہے، جس کو ہم لوگ نے خریدنا ہے بیشک پاکستان سے خریدنا ہے یا چائنا سے خریدنا ہے، جہاں سے بھی خریدنا ہے، ادھر کے سپلائرز دیکھتے ہیں ہم لوگ. سپلائرز دیکھنے کے لیے بھی اس کی ایک پوری کیٹیگری ہوتی ہے. اگر آپ نے علی بابا دیکھنا ہے، علی ایکسپریس دیکھنا ہے، اس کی ایک پوری کیا نام ہے کرائٹیریا ہوتا ہے کہ اس کرائٹیریا پہ اگر سپلائر اترے گا تو پھر ہم اس کو فائنل کرتے ہیں، ورنہ اس سپلائر کو بھی ہم لوگ اگنور کر دیتے ہیں. پھر سپلائر سے ہم لوگ سیمپلز منگواتے ہیں کہ اس پروڈکٹ کون سا بھی پروڈکٹ ہوتا ہے اس کے سیمپلز آتے ہیں. ایک سیمپل ہم ادھر اپنے پاس منگواتے ہیں، ایک سیمپل جاتا ہے وہ ایک ادھر سے چائنا سے منگواتے ہیں سیمپل، اور ایک ہم لوگ یو ایس سے سیمپل منگواتے ہیں. تو دونوں کو آپس میں رکھ کے کمپیئر کرتے ہیں، آمنے سامنے رکھ کے پھر اس کی دیکھتے ہیں، کوالٹی چیک کرتے ہیں، ہر چیز اس کی نا کمپیریزن کرتے ہیں کہ اس کمپیٹیٹر کے ہم نے کمپیٹ کرنا ہے تو ہمارا پروڈکٹ اس سے میچ کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا. اگر کوئی کوالٹی میں فرق ہے تو ہم پھر وہ اپنے سپلائر سے بات کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ اس کو بھیجتے ہیں امیزون کے ویئر ہاؤس، اپنے سارا اس کا سورسنگ کا پروسیس ہوتا ہے، سورسنگ کر کے ادھر اسٹاک بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد اس کی کمپینس چلاتے ہیں، اس میں پی پی سی کمپینز ہوتی ہیں، سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہوتی ہے، پراکسی مارکیٹنگ ہوتی ہے، کافی یعنی کہ اس کے ڈفرینٹ ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو ہم لوگ چلاتے ہیں. اس کے مطابق پھر اس کو رینک کرتے ہیں. مطلب جب ہم پروڈکٹ لسٹ کریں گے تب وہ ہوگا 20 میں 25 پیج میں، کوئی ہو سکتا ہے بہت ہی پیچھے ہو، تو اس کو رینک کرنا ہے، پہلے پیج پہ لے کے آنا سیلز انکریز کرنے کے لیے. تو اس کے لیے پھر مارکیٹنگ اسٹریٹجیز یوز کرتے ہیں. تو اس میں ہمارا اچھا خاصا بجٹ لگ رہا ہوتا ہے. ایک تو ہم 2-3 مہینے کی انوینٹری بھیج رہے ہوتے ہیں ایسے پروڈکٹ کے اوپر جس کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں کہ ہمیں ریزلٹس اچھے دے گا کہ نہیں دے گا، جسٹ ہم نے ٹولس کے اوپر دیکھا ہوتا ہے. اور دوسرا کیا نام ہے مارکیٹنگ میں ٹھیک ٹھاک پیسے لگ رہے تھے اس کے. تو وہ ایک یعنی کہ ایک رسکی ماڈل ہے. رسکی اس سینس میں ہے کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ریزلٹس کیا ہوں گے. ایک جس ہوا میں پتہ ہے کہ ٹولس کے مطابق یہ ریزلٹس ہوں گے اگر ہم یہ کچھ اچیو کرتے ہیں. لیکن ایکچوئل میں ہم لوگوں کے 2-3 مہینے کی انوینٹری، فار ایگزامپل آپ نے 8-10 ہزار کی انوینٹری بھیجی، $8-10,000 کی بات کر رہا ہوں، تو وہ ہمارے رسک میں ہوتے ہیں کہ اگر یہ پروفٹ میں جائے گا نہیں جائے گا. تو اس لیے پی ایل کا بزنس ماڈل جو ہے نا تھوڑا سا وہ رسکی ماڈل ہے. اس کے بعد آ جاتا ہے ہول سیل کا بزنس ماڈل جو ہم لوگ نے کام کرنا ہے. جس کے اوپر ہول سیل کا بزنس ماڈل اس طریقے سے چلتا ہے کہ ہم لوگ آلریڈی جو اچھی سیلنگ والے پروڈکٹس ہوتے ہیں، جن کی سیل آلریڈی اچھی آ رہی ہوتی ہے، جنہوں نے برانڈ نے پیسے لگا کے پروڈکٹس کی پروموشن کی ہوتی ہے، ان کے رینکس جو ہائی ہوئے ہوتے ہیں، مطلب سیلز انکریز ہوئی ہوتی ہے، ان کی پروموشن کی ضرورت نہیں پڑتی اور اس کی کیا نام ہے برانڈ اویئرنیس کی ضرورت نہیں پڑتی. ہم ایسے پروڈکٹس ڈھونڈتے ہیں اور پھر ان کے سپلائرز جو ڈھونڈنے ہوتے ہیں وہ بھی ہم یو ایس سے ہی ڈھونڈتے ہیں. اگر یو ایس میں کام کریں تو یو ایس سے ڈھونڈتے ہیں، یو کے میں کام کریں تو پھر یو کے سے ڈھونڈتے ہیں ہم لوگ. تو ہم لوگ جس کنٹری میں کام کریں، بے شک آپ ان 2 کنٹریز کے علاوہ بھی اگر آپ کام کریں، اسی کنٹری کے آپ نے سپلائرز ڈھونڈنے ہیں. کرائٹیریا ان دونوں کنٹریز کا میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد آپ لوگ جس مرضی کنٹری پہ آپ کام کریں آپ کر سکتے ہیں. کہیں کا بھی آپ کو کلائنٹ مل جائے، جرمنی، کینیڈا، فرانس، کہیں کا بھی مل جائے، آسٹریلیا کا، آپ اس کرائٹیریا کے مطابق آپ ایزیلی کام کر سکتے ہیں. پھر اس میں ہوتا ہے اس طرح سے کہ آپ نے سیم اسٹیٹ سیم جو ہے کنٹری اس کا سپلائر ڈھونڈنا ہے. اس سپلائر سے کمیونیکیشن کرتے ہیں. کمیونیکیشن میں ہم لوگ نیگوسیشن بھی کرتے ہیں، ان سے پہلے اپروول کی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپروول دیں اپنے ساتھ اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنے کی، سمجھنے جیسے پاکستان لینگویج میں کھاتہ کھلوانے کی، وہ ریکویسٹ بھیجتے ہیں. اس کے بعد پھر ان کے ساتھ کمیونیکیشن کر اگر وہ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے آپ ہم سے پروڈکٹس لے کے ری سیل کریں، تو پھر ہم ان سے فردر کچھ ہیں باتیں ہم ان سے پوچھتے ہیں جس میں ہم لوگ ان سے ڈسکاؤنٹس کی بات کرتے ہیں، شپنگ کی بات کرتے ہیں، ایم او کیو کی بات کرتے ہیں کہ آپ کا منیمم آرڈر کوانٹٹی کتنا ہے. یہ ان سے کمیونیکیشن چلتی ہے. اس کے بعد پھر پروڈکٹس چیک کرتے ہیں کہ ان کے پروڈکٹس جو ہیں پروفیٹیبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر پروفیٹیبل ہوتے ہیں تو پھر اس کی بھی ہم ٹیسٹ انوینٹری اٹھاتے ہیں، 10-20 یونٹس اٹھاتے ہیں. تو ہمارا جو رسک ہوتا ہے نا وہ صرف 20-20 یونٹس جتنا ہی رہ جاتا ہے. جیسے پی ایل میں ہوتا ہے کہ ہم نے 2-3 مہینے کی انوینٹری بھیجنی ہے، وہ ہمارا ٹھیک ٹھاک رسک ہوتا ہے. اس میں آپ نے ٹوٹل 20-30 یونٹس بھیجنے ہیں، میکسیمم بھیج بھی 40 یونٹس بھیج دیں گے آپ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ سیل ہے نہیں ہے، کیا پرفارم کرتا ہے پروڈکٹ. تو آپ کا جو رسک ہوتا ہے وہ بھی اتنا ہی لمیٹڈ رہ جاتا ہے، صرف اپنے 30-40 یونٹس تک لمٹ رہ جاتا ہے. تو اس میں زیادہ سے زیادہ اگر لاس بھی ہوگا تو یہ ہوگا بریک ایون میں بک جائے گا، آپ کا برابروں میں نکل جائے گا. اگر نہیں بھی بک رہا، کوئی بھی ریزن ہوگی پروڈکٹ نہیں نکل رہا، برابروں میں نکل جائے گا. پھر بھی نہیں نکل رہا تو اس کو ہم لوگ $1-2 کے لاس میں کر کے 20-30 یونٹس بھیج دیں گے. تو زیادہ سے زیادہ نقصان ہوگا $30 $40، جتنے یونٹس بھیجے ہوں گے اتنا نقصان ہوگا ہمیں. اس میں بھی 100% نقصان نہیں ہوتا ہمیں. وہ ریٹرن پالیسی اگر آپ نے پہلے سے ان سے پوچھی ہوئی ہے تو پھر ان کا بھی ٹائم پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ نے ریٹرن کرنا ہے تو اتنے دنوں کے اندر آپ نے ریٹرن کرنا ہے، اور اتنے کیا نام ہے آپ مہینے کے اندر ریٹرن کرنا ہے. یا پھر کیا نام ہے اس کے اندر بھی ہوتا ہے کہ آپ نے پیکنگ اوپن نہ ہوئی ہوں، کیونکہ اکثر پروڈکٹس ہوتے ہیں کہ امیزون پہ بک رہے ہوتے ہیں پیک آف 2، سپلائر دے رہا ہوتا ہے سنگل پیکنگ میں، تو ہم اس کو پیک آف 2 بنا کے بنڈلنگ کر کے بھیج رہے ہوتے ہیں.
یا سپلائر دے رہا ہوتا ہے پیک آف 5 میں, پیک آف 6 میں, ہم لوگ اس کو کھول کے ایک ایک کر کے امیزون میں بھیجتے ہیں. تو وہ پہلے ریٹرن پالیسی ہم ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ آپ کی ریٹرن پالیسی کیا ہے, اگر ہم لوگوں کو کوئی چانس لگ رہا ہے کہ ہمیں نہیں چلے گا, ٹھیک ہے, تو اس میں رسک فیکٹر جو ہے نا وہ منیمم, بہت منیمم ہو جاتا ہے کہ آپ کو نقصان کے چانسز بالکل سمجھ نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں. پروڈکٹ ہنٹنگ میں ٹائم لگتا ہے, وہ ایک مشکل پروسیس ہے, اس میں آپ نے کرائٹیریا اپنا جو ہے وہ فلفل کرنا ہوتا ہے. اگر وہ فلفل کر لیتے ہیں تو سمجھ لیں کہ آپ اور اگر سپلائر بھی آپ کو اکاؤنٹ دے دیتا ہے تو پھر آپ کا کام آسان ہو جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کی زیادہ محنت نہیں, اس کے بعد پھر آپ کی یہی محنت ہے ڈیلی بیسس پہ آپ نے اٹھ کے اپنی سیلز دیکھنی ہے, ریمیننگ یونٹس دیکھنے ہیں اور دوبارہ سے ری اسٹاک کرنا ہے آپ نے. تو اس کے بعد صرف اتنی محنت رہ جاتی ہے. اگر آپ نے اچھی اسٹارٹ میں ہنٹنگ کر لی ہے, سپلائر کے ساتھ اچھی کمیونیکیشن کر لی ہے, تو جسٹ پھر آپ نے ری اسٹاکنگ کرتے جانا اس کو, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو بزنس ماڈل ہے وہ آ جاتا ہے ڈراپ شپنگ کا. ڈراپ شپنگ کا جو بزنس ماڈل ہے اس کی ہائی پہ آج کل بہت کریٹ ہوئی ہوئی ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی برانڈ سے یا کسی سے سپلائر سے اپروول نہیں لیتے, جسٹ آپ تھرڈ پارٹی ویب سائٹ جیسے امیزون ہے, ویسے ادھر والمارٹ ہے, سینس کلب ہے, کاسکو ہے, ای بے ہے, ادھر سے آپ لوگ پروڈکٹس دیکھتے ہیں جو ادھر سستے بک رہے ہوتے ہیں اور امیزون میں مہنگے بک رہے ہوتے ہیں, اس کی کیلکولیشن کرتے ہیں, اس کی وہ اسٹیٹس ہیں, ٹولس میں ہم دیکھتے ہیں, ان ٹولس کے مطابق آپ اپنے اسٹیٹس دیکھتے ہیں, تو پھر آپ اس کو ادھر لسٹ کر دیتے ہیں. اس میں آپ فزیکل انوینٹری کوئی بھی نہیں پرچیز کرتے. جب ہمیں آرڈر آتا ہے تو پھر آپ نے ادھر سے پیچھے سے آرڈر کرنا ہے, والمارٹ سے, سیمس کلب سے, جہاں سے بھی, اور کسٹمر کے گھر تک آپ نے پہنچا دینا. اس کے اندر اس میں آپ کی کوئی فزیکل انوینٹری انوالو نہیں ہوتی, وہ ڈائریکٹ آپ کے کسٹمر کے گھر پہنچا دے گا تھرڈ پارٹی ویب سائٹ. تو اس میں رسکی ماڈل یہ اس طریقے سے ہے کہ آپ کے جو سیلز آ رہی ہوتی ہے وہ اگر کسٹمر کمپلین کر دے کہ یہ مجھے والمارٹ سے, میں نے آرڈر تو کیا تھا امیزون پہ لیکن مجھے ریسیو ہوا ہے والمارٹ سے یا سیمس کلب سے یا کہیں اور سے, تو اس کا ڈبہ ملا ہے, امیزون کو کمپلین کرتے تو آپ کا امیزون ایٹ اے ٹائم اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیتا ہے. وہ نہ آپ سے پوچھے گا, نہ آپ کو کوئی وارننگ دے گا, ڈائریکٹ اکاؤنٹ سسپینڈ, آپ کے پیسے پھنس گئے, جتنے بھی پیسے لگائے ہوئے آپ کے یا پڑے ہوئے آپ کے. امیزون جو ہے ڈیلی کی جو سیلز ہو رہی تھی اس کے پیسے 14 دن بعد ریلیز کرتا ہے, تو سمجھ لیں 14 دن کے جو پیسے ہیں نا آپ کے وہ پھنس جاتے ہیں. اگر بیچ میں جلدی بھی دینے لگ جاتا ہے پھر بھی آپ کے 2-4 دن کی بھی اگر سیلز پھنس گئی تو وہ ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ آپ کی پھنس جاتی ہے. وہ پھر 90 ڈیز بعد ریلیز کرتا ہے نہیں کرتا, وہ پھر امیزون کا مسئلہ ہے. تو اس لیے ڈراپ شپنگ والا جو ماڈل ہے نا وہ بہت زیادہ رسکی ہے. پروفٹ بہت ہے, سیلز بھی بہت آ جاتی ہے, مزہ بھی آ رہا ہوتا ہے کرنے کا, لیکن اس میں رسک بہت ہوتا ہے, رسک فیکٹر بہت ہے. کلائنٹس کے پیسے پھنس جاتے ہیں, اگر اپنی انویسٹمنٹ ہے تو وہ بھی پھنس جاتی ہے. تو اس لیے وہ والا بزنس ماڈل ریکمینڈ ہی نہیں میں کرتا کہ آپ ڈراپ شپنگ کی طرف جائیں. تو سب سے سیف ماڈل ہول سیل ایف بی ہے, جس پہ ہم لوگ کی انویسٹمنٹ بھی تھوڑی لگ رہی ہوتی ہے, اور سب سے جو رسکی ماڈل ہے ڈراپ شپنگ ہے. اس کے بعد جو اچھا ماڈل ہے وہ پرائیویٹ لیبل ہے, اگر آپ نے پرائیویٹ لیبل کرنا ہے, لیکن اس کے بھی رسک فیکٹر میں نے بتا دیے ہیں. اگر تو وہ چل جاتا ہے آپ کا تو پھر تو وہ تاڑ دیتا ہے, وہ سمجھنے کے موجیں لگ جاتی ہیں, اور اگر نہیں چلتا تو وہ آپ کے جمع پونجی جو ہوتی ہے وہ ساری وہ بھی لگ جاتی ہے. تو اس لیے اس کا تو ریکمنڈیشن بھی نہیں ہے کہ آپ اس طرح بھی جائیں. اگر آپ کے پاس فالتو پیسے ہیں تو پھر تجربہ کر لیں, نہیں تو نہ کریں. اور ہول سیل کو اسٹارٹ کرنے کے لیے جو انویسٹمنٹ چاہیے ہوتی ہے, اگر تو کوئی کلائنٹ آپ کا کر رہا ہے تو اس کو آپ نے یہی کہنا کہ کم سے کم $5,000-6,000 سے اسٹارٹ کرے. اس کو کبھی بھی نہیں کہنا کہ آپ 2,000-3,000 سے کریں. اس کی ریزن ہے, اس کی ریزن یہ ہے کہ اگر 2-3 ہزار سے وہ شروع کرتا ہے تو 2-3 ہزار میں تو اس کے اپنے خرچے بھی نہیں, آپ اس کی جو آپ لوگوں کو فیس دے رہا ہے وہ بھی نہیں نکلے گی, اس کی جو آپ کو 200, 250, 150 جتنی بھی آپ کے ایگریمنٹ آپس میں ہوا ہے وہ بھی نہیں نکلتا آپ کا خرچہ. وہ اس لیے نہیں نکلتا کہ اس میں ہوتا ہے اس طریقے سے کہ آپ نے اگر 1,000 کی انوینٹری بھیجی ہوئی ہے تو 1,000 کا آپ نے بیک اپ رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ میری سیل ہوگی, امیزون نے دینے 14 دن بعد پیسے, تو ہاتھ میں کچھ ہو میرے پاس پیسے دوبارہ ریسٹور کرنے کے لیے. تو اصل جو سرکل میں پیسے ہوتے ہیں نا آپ کے وہ 1,000 ہوتے ہیں. تو اگر آپ نے جیسے آپ نے خود بھی بزنس کرنا ہے یا کلائنٹ کا بھی کرنا ہے تو آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جتنی ٹوٹل انویسٹمنٹ ہے نا آپ کی, میرے 5,000 ہے, 10,000 ہے, جتنے بھی آپ کے ذہن میں ہے کہ جتنی انویسٹمنٹ ہے کلائنٹ کی, اس کے 50% کے اوپر آپ نے پروفٹ نکالنا ہے. 100% کے اوپر کبھی بھی نہیں کلائنٹ کو بتانا کہ 10,000 لگا رہے ہیں تو 20% میں آپ کو پروفٹ والے پروڈکٹس دوں گا اور آپ کو $2,000 بچے گا. نہیں, 5,000 آپ کا اصل ہوگا جو سرکل میں ہوگا, 5,000 کے اوپر آپ بتاؤ کہ 20%, 1,000 جو ہے وہ آپ کا پروفٹ ہوگا. اس میں آپ نے یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے خود بھی کام کرنا ہے تو اب بھی آپ کے مائنڈ میں ہو کہ 50% کے اوپر ہم لوگ پروفٹ نکالتے ہیں, کیونکہ سرکل اس طریقے سے بن رہا ہوتا ہے کہ 100% کے اوپر سرکل نہیں بنتا. اور اگر کلائنٹ نے کرنا ہے اس کو بھی آپ نے پہلے سے کلیئر کر دینا کہ آپ کا جو ہے 100% کے اوپر نہیں بنے گا, 50% کے اوپر بنے گا. تو آپ نے بتا دینا تاکہ اس کے مائنڈ میں چیزیں کلیئر ہوں, اس کو ذہن میں یہ نہ ہو کہ میں 10,000 لگا رہا ہوں تو یہ بچے نے مجھے بتایا کہ 20% پروفٹ آئے گا, 2,000 مہینہ آنا شروع ہو جائے گا. پھر اس میں یہ بھی نہیں ہوتا کہ آپ کو نا ہر مہینے پیسے آنے ہیں. اس میں جو آپ کا سرکل بنتا ہے نا پیسوں کا, وہ بنتا ہے آپ کا انوینٹری وائز. آپ نے فار ایگزامپل انوینٹری بھیج دی ہے $1,000 کی بھیجی ہے انوینٹری,
تو جو آپ کی $1000 کی انوینٹری ضروری نہیں آپ کے پورے مہینے میں بک جائے گی کہ آپ نے آج شروع کیا تو اگلے 1 مہینے بعد میری کلیئر ہو جائے گی. اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ آپ کا کہ پورا مہینہ لگے گا بکنے میں. وہ ہو سکتا ہے کہ 10 دنوں میں بک جائے, ہو سکتا ہے وہ 2-4 دنوں میں بک جائے. ٹھیک ہے, تو اس میں جو آپ کا پروفٹ کا سرکل بنتا ہوتا ہے وہ آپ کا بنتا ہے انوینٹری وائز, کہ آپ نے 1000 کی انوینٹری بھیجی, 1000 کی انوینٹری کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ میرا پروفٹ کتنا بنا ہے. کلائنٹ کو بھی آپ اسی طریقے سے بنا کے دکھائیں گے کہ میری اتنی انوینٹری بھیجی ہے, اس پہ جو پروفٹ بنا ہے, تو پھر آپ کا سرکل ٹھیک رہے گا. اگر آپ اس کو کہیں گے منتھلی کریں گے تو وہ آپ لوگ بھی کنفیوز رہیں گے, ٹینشن میں رہیں گے, کلائنٹ بھی پریشان رہے گا کہ یار مہینہ ہو گیا انوینٹری بھی نہیں بکی, اب پروفٹ کیسے آئے گا. تو کلائنٹ کو بھی یہ چیزیں نا آپ نے خود بھی کر رہے ہیں تو یہ چیزیں آپ نے کلیئر رکھنی ہے کہ جو آپ کا سرکل بنے گا وہ آپ کا انوینٹری وائز بنے گا. آپ 2 انوینٹریز بھیج رہے ہیں, 3 انوینٹریز بھیج رہے ہیں, وہ جب پوری سیل ہوگی اس کے اوپر پروفٹ نکالنے کہ یہ میرا اس انوینٹری کو بھیجنے کا خرچہ ہوا تھا, اس پہ یہ مجھے یہ پروفٹ آ گیا. ٹھیک ہے, وہ اس کا سرکل جو ہے وہ اس طریقے سے بنتا ہے, منتھلی نہیں بنے گا کبھی بھی. ہول سیل کا خاص طور پہ ڈراپ شپنگ کا بھی بن جاتا ہے منتھلی, اور باقی بزنس ماڈلس کے بھی بن جاتے ہیں, اس کا نہیں بنتا منتھلی. ٹھیک ہے, ڈراپ شپنگ کا بھی بن جاتا ہے. تو آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہر چیز کلائنٹ کو نا پکچر ٹوٹلی کمپلیٹ کلیئر کرنی ہے آپ نے, جب بھی کلائنٹ پکڑنا ہے یا کام آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے, یا آپ کے مائنڈ میں بھی نا ٹوٹلی پکچر کلیئر ہونی چاہیے. اب ہول سیل کا جو بزنس اسٹارٹ کرتے ہیں, اسٹارٹ کرنے سے لے کے پروفٹ آنے تک کا جو پروسیس ہے یا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ اتنا ہوتا ہے کہ سمجھ لیں کہ 2 مہینے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے آج پروڈکٹ ہنٹنگ اسٹارٹ کیا ہے, پروڈکٹ ہنٹنگ اگر آپ کی اچھی گریپ بن گئی, آپ نے اچھی پریکٹس کی ہوئی ہے ڈیورنگ کلاس یا آپ نے بعد میں بھی اچھی پریکٹس کی ہے, تو آپ ہفتے کے اندر اندر 10 دن کے اندر اندر پروڈکٹس نکال لیتے ہیں, سپلائر سے کمیونیکیشن بھی کر لیتے ہیں, اور آرڈر تک بھی آ جاتے ہیں, 10 دن تک آ جاتے ہیں. یہ اس لیے بھی ایگزیکٹ ہمیں پتا ہے, ایک تو ایکسپیرینس بھی ہو گیا, لیکن ابھی یہ جو ابھی لاسٹ بیچ گزرا ہے انہوں نے میرے خیال ہے 18 یا 20 سے اسٹارٹ کی تھی کمیونیکیشن, اور انہوں نے 30 تاریخ تک 8-10 سپلائر دیے ہیں میرے خیال ہے. تو یعنی کہ گریپ اچھی ہو گئی تھی ان کی, تو 8-10 سپلائر تھے, انہوں نے کمیونیکیشن کر کے پروڈکٹس بھی ان کے فائنل کر کے تو آرڈر تک بات پہنچ گئی اس طرح سے. تو مطلب کہ ذہن میں رکھو کہ آپ کی پریکٹس کے حساب سے آپ کو ذہن میں بھی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو کتنا ٹائم پیریڈ لگے گا. تو 8-10 دن یا 15 دن ذہن میں رکھنا ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ پلس سپلائر کمیونیکیشن ہے. پھر اگر وہ اسٹاک ڈائریکٹ جاتا ہے امیزون کے ویئر ہاؤس تو وہ پہنچتے پہنچتے بھی ٹائم لگتا ہے, لائیو ہوتے ہوتے بھی ٹائم لگتا ہے, پھر لائیو ہونے میں سمجھ لیں ہفتہ 10 دن لگے, تو پھر لائیو ہونے کے بعد اس پہ سیلز آئیں گی, پھر سیلز آتے آتے بھی 1-آدھا دن لگ جاتا ہے, 2 دن لگ جاتا ہے, کیونکہ انوینٹری آپ کی 1-2 یونٹس کر کے نا امیزون لائیو کر رہا ہوتا ہے. تو سمجھ لیں پورا مہینہ تو یہ لگ جاتا ہے صرف یہ اپنا پروڈکٹ لائیو ہونے میں. نیکسٹ منتھ آپ کی سیل اسٹارٹ ہوتی ہیں, تو نیکسٹ منتھ سے سیکنڈ منتھ جا کے سیل اسٹارٹ ہو رہی ہے, پھر ری اسٹاک کر رہے تو پھر جا کے کچھ آپ کہہ سکتے ہو کوئی آپ کا نا سرکل بن رہا ہے. مطلب تیسرے مہینے سے آپ کا ذہن میں رکھنا ہے کہ پروفٹ آنا شروع ہوگا. کبھی بھی آپ نے نا کلائنٹ کو یہ نہیں کہنا کہ میں آج اسٹارٹ کروں گا, میری پروڈکٹ ہنٹنگ میں بہت اچھی گریپ ہے, نیکسٹ منتھ سے پروفٹ آئے گا. آتے بھی ہیں نیکسٹ منتھ سے پروفٹ, یہ ریئلٹی بھی ہے. ہم لوگوں نے پہلے مہینے بھی پروفٹ نکالنے ہیں, لیکن وہ ریئر کیسز ہوتے ہیں کہ فوری طور پہ کام ہو گیا, ہر چیز مل گئی ہمارے, ہر چیز ہمارے فیور میں چلے گی. لیکن نارملی جو نارمل روٹین چل رہی ہے ہول سیل کی, وہ 2 مہینے کی کم سے کم ہے, پروفٹ آتے آتے دوسرا مہینہ یا تیسرا مہینہ لگ جاتا ہے. تو یہ پہلے بتانے کا فائدہ آپ کو یہ ہو جائے گا کہ کلائنٹ آپ کو تنگ نہیں کرے گا. اگر آپ نے کلائنٹ کے آگے صرف کلائنٹ لینے کے لیے بڑی بڑی باتیں کر دی ہوں گی کہ نہیں ہم ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا, تو وہ بعد میں کلائنٹ آپ کو تنگ کرے گا کہ نہیں تم نے تو کہا تھا ایسے ہوگا, تم نے تو کہا تھا میں جلدی جلدی کر دوں گا, وہاں نہیں رہا وہاں نہیں رہا, وہ کلائنٹ پھر کٹ کٹ کرے بن جائے گا, اور ٹینشن بن جائے گا آپ کے لیے. تو ہمیشہ کلائنٹ کو نا آپ نے کلیئر کر دینا سارا کچھ, کہ پکچر پوری دکھا دینی ہے کہ پہلا مہینہ پروڈکٹ ہنٹنگ ہے, پھر پروڈکٹ سیکنڈ منتھ پہنچے گا, تیسرے مہینے سے جا کے آپ کو نا کوئی نہ کوئی پروفٹ آنا شروع ہوگا. پھر جا کے آپ بھی ایزیلی ریلیکس ہو کے کام کریں گے, وہ آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میں نے اس کو اب ٹائم دیا ہوا اس کے مطابق کرنا ہے. آپ کو بھی پتا ہوگا, اپنے اوپر بندے کو بھروسہ ہو جاتا ہے کہ میں نے یہ سارا کچھ سیکھا ہوا ہے, اتنی جلدی جلدی میں نکال لوں گا, اور اس کو اتنے مطلب اتنی اسپیڈ سے میں کر کے تو میں کمیونیکیشن کر لوں گا. اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے, جو ایکسپیرینس ہم لوگوں کا بھی ایکسپیرینس رہا ہے اور جو لاسٹ بیچ کے اسٹوڈنٹس نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے, آپ لوگوں نے جب بھی کمیونیکیشن کرنی ہے سپلائر کے ساتھ, کالز کرنی ہے. آپ نے کالز کریں گے تو کال پہ بہت اچھے ریزلٹس آتے ہیں. ایک تو آپ کو فوری طور پہ رسپانس آ جائے گا ان کا, وہ ہاں یا نہ میں جو بھی جواب دینا ہوگا سپلائر نے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بزنس کرنا ہے نہیں کرنا, وہ فوری طور پہ جواب دے دیں گے. ایک تو یہ آپ کو اچھے رزلٹ مل جائیں گے. دوسرا آپ کو کال پہ ان کو بھی سپلائر کو بھی ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ کیا نام ہے, یہ کوئی جینوئن کمپنی ہے, کوئی روبوٹک ای میلز نہیں آ رہی ہمیں, کوئی جینوئن کمپنی ہے یا انٹرسٹیڈ ہے یا سیریس کمپنی ہے. اگر ہم ان کو اکاؤنٹ دیتے بھی ہیں تو ان کو ہمارے ساتھ ہم ان کو کوئی نہ کوئی بزنس دیں گے. پھر اس کے بعد ان کو ٹیکنیکس ہیں, ان کو کیسے ہم لوگوں نے باتوں میں لے کے آنا, وہ پھر ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ کس طریقے سے ہم نے لے کے آنا. اس کو جو اب ہم لوگ کورس کو کریں گے وہ اس طریقے سے ہے کہ فرسٹ ویک جو ہے, اب جیسے آج وینسڈے ہے میرے خیال ہے,
مطلب ہماری فل ڈے ہوا کرے کلاس، فل ویک کلاس ہوا کرے گی 6 days اے ویک. سنڈے ہمارا آف ہوگا. تو ہم لوگ کوشش کریں گے کہ گھنٹے 1.5 گھنٹے کی کلاس ہوگی، اور اس کے بعد جو آپس میں ڈسکشن کرنی ہوگی، جو آپ لوگوں کے سوال جواب ہوں گے وہ کریں گے. تو اس کو ہم لوگ اس طرح سے کریں گے کہ فرسٹ ویک جو ہے وہ پروڈکشن ٹیم میں رکھیں گے. سیکنڈ ویک جو ہے ہم لوگ سیکنڈ ویک میں ہم لوگ ساری سپلائرس کے ساتھ جو کمیونیکیشن ہے اور جو سپلائرس آپ نے کس طریقے سے ہنٹ کرنے ہیں وہ ہوگا. اور تھرڈ ویک میں جو ہے ہم لوگ اس کے جو پریکٹیکل آپ کو جو ہے نا آپ لوگ سپلائر سے جو کمیونیکیشن کروانی ہے وہ ہوگا. اور جب یہ سارا 3 ویکس میں یہ کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد پھر آپ کی جو ایکچوئل ہماری کمپنیز ہیں جس کے اوپر پریکٹس آپ کی کروائیں گے وہ پھر آپ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. سامنے انٹرنشپ ہے جیسے بھی. لیکن ساری چیزوں کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ڈیلی کا جو ٹاسک آپ کو دیں گے وہ آپ لازمی کریں. اگر آپ پریکٹس نہیں کریں گے ڈیلی بیسس پہ تو اس کا فائدہ نہیں ہے. پھر آپ لوگوں کو چیزیں کنفیوز رہیں گی، پیچھے سے آپ بھولتے جائیں گے چیزیں کہ کیا تھا کیا نہیں تھا، وہ کیسے کرنا ہے. وہ ساری چیزیں آپ کو نا پریشانی بنی رہے گی کہ مطلب بے شک آپ تھوڑا کریں ڈیلی کا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 20 پروڈکٹس ڈھونڈنے ہیں، آپ 10 پروڈکٹس ڈھونڈ لیں لیکن لازمی ڈھونڈیں. اس سے آپ کو یہ بینیفٹ ہوگا کہ ڈیلی جو پرابلمز آ رہی ہیں نا آپ کی، وہ آپ نیکسٹ ڈے کلاس میں آپ کو ڈسکس کر سکیں گے کہ میں پروڈکٹ ڈھونڈ رہا تھا، اس میں یہ ایشوز آئے ہیں، اس میں پروڈکٹ ملا نہیں، یا سپلائر نہیں تھا، یا برانڈ نہیں تھا، امیزون تھا، کچھ بھی جو بھی ایشوز آئیں گے نا وہ اگلے دن آپ کے پاس سوال ہوگا کرنے کے لیے. اگر آپ پریکٹس نہیں کی ہوگی تو آپ کو سوال نہیں ہوگا کرنے کے لیے. اور یہ کوئی رٹا سسٹم نہیں ہے یا کوئی ٹریڈیشنل اسٹڈیز نہیں ہے کہ رٹا ماریں گے تو ہم لوگ سب کچھ کر لیں گے اور پیسے آنے لگ جائیں گے. یہ ہے بزنس. اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میں نے بزنس کو کرنا کیسے ہے. تو آپ نے یہ بھی نہیں سوچنا کہ میں وی اے ہوں، ورچوئل اسسٹنٹ ہوں. آپ نے سوچنا کہ میں بزنس مینیجر ہوں. بے شک آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں تو اس کو کیسے مینیج کرنا ہے اس کے مطابق سوچنا ہے. کلائنٹ کا کر رہے ہیں تو اس کے مطابق سوچنا ہے کہ میں نے اس کو بزنس کو مینیج کس طریقے سے کرنا ہے. تو وہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کریں گے بزنس کی تو آپ کو بالکل بھی نہیں پتا چلے گا کہ یہ بزنس ہے کیا، اس کو کرنا کیسے ہے، اس میں مشکلات کیسے آئیں گی، اس میں کیا کیا پرابلمز آ رہی ہیں، پروڈکشن ٹیم میں کیا پرابلمز ہیں، سپلائرس کے ساتھ کمیونیکیشن میں کیا پرابلمز ہیں، سپلائرس کیا کیا چیزیں پوچھتے ہیں، کیا مانگتے ہیں، کیا کرتے ہیں. تو جب تک آپ اپنے ہاتھوں سے گزاریں گے نہیں چیزیں تو آپ کو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی. تو اس کو یہ آپ لوگوں نے بے شک گھنٹہ ڈیلی کا نکالنا ہے. کلاس کے علاوہ آپ لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ پریکٹس لازمی کرنی ہے. پریکٹس کریں گے تو ساتھ کے ساتھ آپ کی چیزیں جو ہے وہ گرپ ہوتی جائے گی آپ کو. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے ہم لوگ کا یہ جرنی ہوگا جو ہم لوگ 3 to 4 ویکس میں ہم لوگ اپنا کورس کمپلیٹ کریں گے. اور اس کے بعد انٹرنشپ ہوگی، وہ بھی ادھر ڈیلی بیسس پہ آپ لوگ آ کے پریکٹس کریں گے، کام کریں گے. اور اس میں پھر آپ لوگوں کو فری لانس مارکیٹ پیس کا بھی بتائیں گے کہ آپ نے کس طریقے سے ان کے ساتھ اکاؤنٹ سیٹ اپ کرنا ہے فری لانس مارکیٹ پیس میں، کس طریقے سے آپ نے ادھر سے پروجیکٹس ون کرنے ہیں، پروپوزل کس طریقے کا بھیجنا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتائیں گے کہ آپ نے فیس بک گروپ سے کیسے لینے ہیں، اور جہاں جہاں سے بھی آپ کو کلائنٹس ملتے ہیں وہ آپ نے کس طریقے سے لینے ہیں. تو یہ سارا بھی آپ کو اسی جرنی میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے کرنا ہے. کوئی سوال ہو آپ لوگوں کا، کوئی کنفیوژن، کوئی کچھ پوچھنا ہو آپ لوگوں نے تو پوچھ لیں آپ لوگ. کل سے انشاءاللہ ہم پراپر سٹارٹ کریں گے. اور جو ٹولز اس کے لیے ریکوائرڈ ہیں وہ بھی سارا بتاؤں گا. اس میں سے فی الحال سٹارٹ میں ایک ہی پیڈ ٹول ہم یوز کریں گے کیپا کا. اور اس کے علاوہ پھر فی الحال ہم لوگ پیڈ ٹول کوئی بھی یوز نہیں کریں گے. وہ بھی کل سے انشاءاللہ